الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. امید ہے کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ اس مہینے کی یکم تاریخ کو مراد نبی داماد علی
امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اور یہ تو بہت مشہور بات ہے اور سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ جب میں تاریخ کی کتب کے حالات کو پلٹتا ہوں تو نظر پڑتی ہے سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں، مہینے کا کوئی ہفتہ ایسا نہیں، ہفتے کا کوئی دن ایسا نہیں، دن رات کی کوئی ساعتیں گھڑیاں ایسی نہیں کہ اس سال کے مہینے میں، مہینے کے ہفتے میں، ہفتے کے دنوں میں، دنوں کی ساعتوں اور گھڑیوں میں اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر، دین اسلام کی خاطر کسی اس رب کے نیک بندے نے اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کیا ہو۔ یہ سلسلہ بہت پہلے سے چلا، حضرات انبیاء علیہ السلام بھی شہید ہوئے، دین کی خاطر، اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر انہوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بڑی عظیم بات ہے اور عظیم جملہ ہے، اور یہ بات سبق آموز بھی ہے، دل میں اترنے والی بھی ہے کہ جب انبیاء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں تو پھر اصحاب پیغمبر اس سلسلے میں کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ ہاں جی، اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، قتل ہو جانا، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ جب میری نظر پڑی رب نے قرآن پر، نظر پڑی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، تو بندہ جھوم جاتا ہے کہ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے، شہادت ایک عظیم مقام ہے، شہادت اللہ کے ساتھ ملانے والا ایک سبب ہے۔ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ جب شہید ہونے لگتا ہے، گولی لگنے لگتی ہے، تلوار لگنے لگتی ہے، تو وہ اتنے مزے میں ہوتا ہے، اتنے مزے میں ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب یہ شہید جنت میں ہوتے ہیں اور اللہ ان کی روحوں کو سب پرندوں میں منتقل کر دیتا ہے، یہ حدیث ہے، اور یہ شہید جنت کی سیر کرتے ہیں۔
سبحان اللہ، کہیں سے کیا کہیں سے کیا کہیں سے کیا، اللہ پوچھتا ہے شہیدوں جینا بتاؤ کسی چیز کی ضرورت کچھ اور دوں، کہتے ہیں مولا اتنا کرم کیا ہے، جنت ہمارے حوالے ہے، اڑتے ہیں پھرتے ہیں شام کو لوٹتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ اللہ پھر پوچھتا ہے بتاؤ میں رب بھیجوں تم میرے نام پہ اپنی ذات کے نذرانے دے کے آئے ہوئے ہو۔ آگے سنے شہید کہتے اللہ بہت نہیں بہت ہے، اللہ پھر پوچھتا ہے تو شہید بولتے ہیں مولا اگر دینا چاہتا ہے تو پھر سن جی یہ جو روح ہے ادھر ہے، ان روحوں کو انہی جسم کے رات جو احد میں ہے، حنین میں ہے، بدر میں ہے، تبوک میں ہے، فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، جہاں جہاں ہمارا جسم پڑا ہوا ہے نا یہ روح ہے اسی میں لال، اور وہی جسم تیری رضا کے لیے تیرے کندھے کو بلند کرنے کے لیے پھر ہم دوبارہ میدان جہاد سے کود پڑے، پھر لڑے پھر شہید ہو جائے، پھر لڑے پھر شہید ہو جائے، پھر لڑے پھر قتل ہو جائے۔ مولا جو مزہ بوقت شہادت ملا تھا نا، گولی لگ کے ملا تھا نا، تلوار لگ کے ملا تھا، تیری قسم ہے وہ مزہ تیری جنت کے اندر بھی نہیں ہے جو مزہ شہادت کے وقت ہمیں ملا۔ ابھی تو جب شہید یہ بولے کہ گولی لگتے وقت مزہ ہے اور شہادت کا مزہ اعلیٰ ہے، مرتبہ اعلیٰ ہے، تو پھر کیوں نہ کہوں شہید وہی ہوتا ہے، شہادت کی موت اسے ملتی ہے جو مقدر والے دوست بولو نا، تو پھر شہادت کی موت اللہ کی نعمت کی نعمت ہوئی، تو جب بندے کو نعمت ملتی ہے تو نعمت ملنے کے اوپر لوگ آہو بتا تو یوں سمجھے آپ کو اللہ نے نعمت دی، آپ نعمت کے متلاشی ہیں۔ مثال دیتا ہوں، شادی کی بچے نہیں ہے، مانگتے رہے والا خود توڑتے، مانگتے مانگتے اللہ نے آپ کی جھولی بھر دی، اللہ نے آپ کو بیٹی جیسی نعمت دی، اب نعمت جب ملے گی تو آپ بازار میں کود پڑیں گے، روئیں گے، اپنے آپ کو ماریں گے، سینہ گوئی کریں گے، دعوت فریاد کریں گے، آہو پکار کریں گے، کیوں؟ نعمت ملی ہے۔ نہیں، جب آپ کو نعمت ملے گی تو آپ اللہ کے حضور سجدے کریں گے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو سنیے گا دوستو، شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، شہادت عظیم رتبہ ہے۔ یہ میری باتیں اپنے ذہن میں بٹھا کے لانا، اپنے دوستوں کو بتانا۔ اگر کوئی یوں کہتا ہو یہ لفظ بڑا پیارا لگے گا اور سننے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی، شہادت اگر کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی بھاری چیز یا گندی چیز ہوتی تو کبھی میرا رشتہ محبت اللہ سے شہادت نہ کرتا۔ آئیے پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ جب میں نے دیکھا تو شہادت کا مقام اور مرتبہ امام الانبیاء اللہ کی دربار سے مانگ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ لَوَدِدتُّ أَن أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ آئیے ایک بات منظر بیان کرنے لگا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے
نبی کا نام نامی اس میں گرا دیا ہے تو محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ہم سب کا ایمان ہے سارے جہان کا شان و مقام کم ہے میرے محبوب کا شان علم بولے میرے نبی کا مقام میرے نبی کا مرتبہ میرے نبی کی بلندی میرے نبی کی عزت. آئیے میرے نقطے پہ غور کرنا مزہ آ جائے بات سمجھ آئے تو زور سے سبحان اللہ کہنا اپنے دوستوں کو بھائیوں کو جا کے بتانا تو لوگوں مقام تو میرے نبی کا اتنا آ ہے لیکن جب میں نے پڑھا تو میرے نبی کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ لغدت وانتقتل فی سبیل اللہ. میری دل کی تمنا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں محبت تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ آتی تو آپ محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں. کیا مانا ایک بندہ ہے جس کے لیے جنت کو سجایا گیا بڑھایا گیا اور سے جب تک میرے محبوب جنت میں نہ جائے کوئی اور پھر کہتا ہوں کوئی اور لیکن مقام اتنے بڑے ہونے کے باوجود میرے محبوب
سکتا ہے بندہ مدینے کی موت بھی بولے خوش قسمت ہے جو لوگ مدینے میں دفن ہیں. بتائیں کیوں؟ کبھی سوچا ہے اور کیا ہے؟ مدینے کے اندر مرنے والا شخص جو جنت البقیع میں مدفون ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بولو تو صحیح، اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے سنیے قیامت والے دن میرے رسول نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں اٹھوں گا، دائیں میرا یار ابو بکر ہوگا، بائیں میرا یار عمر ہوگا، دوسرے اور جب میں آؤں گا چلوں گا جو لوگ جنت البقیع میں مدینہ میں مدفون ہے وہ سب سے پہلے اٹھیں گے، ان کی قبریں کھلیں گی اور وہ سارے پہلے میں محمد نال ہوں گے، وہ سارے میرے ساتھ ہوں گے. آگے میں ہوں گا، میرا یار ابو بکر ہوگا، جناب عمر ہوں گے، ان کے پیچھے جنت البقیع میں دفن ہونے والے سارے لوگ ہوں گے. کیا خوش قسمت لوگ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھیں گے. کیا خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو میرے نبی کی معیت ملے گی، میرے نبی کا ساتھ ملے گا. اس لیے کہا گیا ہے کہ مدینے کی بندہ موت اللہ سے مانگ سکتا ہے، اللہ موت آئے تو مدینے کی موت آئے. سنیے گا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی دربار سے انتظار کرنے لگے. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک شہادتک فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ شہادت کی موت آئے، اللہ مدینے کی موت آئے. اے میرے نوجوانوں غور کرنا، میری طرف دیکھنا، میں کیوں نہ کہوں اے میرے پیر عمر، اے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے اللہ سے دو دعائیں کی ہیں، اللہ شہادت دے، مدینے کی موت دے. اب آئی ہوگی میرے عمر، ہم تجھے موت دیں گے، موت کی شہادت بھی دیں گے، شہادت بھی مدینے لے دیں گے، مدینے کی مسجد نبوی میں دیں گے، مسجد نبوی بھی محمد محراب پہ دیں گے، محمد محراب پہ اپنے محبوب کے مصلی پہ دیں گے. اور لوگوں قیامت کا ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی بہت دے گا، کسی کی حنین دے گا، کسی کی تبوک دے گا، کسی کی کشمیر کی گلیاں، فلسطین کی وادیاں. اور میرے نوجوان بھائیوں، جب حضرت عمر کا نمبر آئے گا، حضرت عمر کی شہادت کی گواہی میرے آقا کا مصلی دے گا. میرے نبی کا وہ محراب، وہ مسجد نبوی، سبحان اللہ. حضرت عمر اللہ کے سامنے لگے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ اعلائے کلمت اللہ کی خاطر اپنی جان کے نذرانے. بولو کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحج، کتنی؟ یہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات یاد نہیں ہے. 18 ذوالحج سن 35 ہجری جمعہ کا دن ہے، حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں اور 40 دن 40 راتیں
یہ بات کرنا سننا آسان ہے، جس سے بیت رہی ہوگی کیا وہ حال ہوگا۔ اللہ اللہ فرمایا لمبا روزہ رکھا ہے، کتنا لمبا روزہ، تے آئیے کہ کس بھاری اپنی آن جتنا میں نے جملہ بول دیا پر آپ کو لطف آیا نہیں آیا؟ اگر اتنا لمبا روزہ، اتنی لمبی مسافت، اتنی لمبے اور اتنی بڑی حضرت عثمان کے یہ معاملے، تو قربان جاؤں چل جائے گا جتنی عظمت، یہ بات کیا رکھ رہا، بڑی پیاری بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، جتنی ازمائش زیادہ ہوتی ہے اور نوازو اللہ کی طرف سے اتنا انعام بڑا ملتا ہے۔ جتنی ازمائش اتنا انعام بڑا ملتا ہے۔ عثمان کو بڑھانا دسترخوان پہلے دکھا دیا ہے، کچھے روزہ کھولیں گے، افطاری کریں گے، آئے کھا ہوئی ہے، پیغام بھجوایا ہے، آئیے حضرت عثمان بڑے حیا والے تھے، اتنا حیا، کئی مرتبہ سنا ہے آپ نے علماء سے پہلے بھی بیان کیے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آرام فرما ہے، دروازہ کھٹکا کون؟ ابو بکر آنے دیجیے، پھر دروازہ کھٹکا کون؟ عمر آنے دیجیے، پھر دروازہ کھٹکا کون؟ علی آنے دیجیے، آتے رہے صحابہ آتے رہے، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا ہے، کون؟ فرمایا عثمان۔ میرے نبی نے فرمایا تھوڑا انتظار کر، انتظار کیوں کرایا؟ ادھر دیکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بجلی مبارک پر چادر ڈالی ہے، پھر عثمان کو اجازت ملی ہے، حضرت عثمان 5 مہینے لگے، مل کر واپس جانے لگے ہیں، تمام صحابہ چلے گئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے صحابہ آئے، آپ اسی طرح دیتے رہے، جب عثمان آیا آپ نے انتظار کروایا، جب عثمان کو آپ نے اجازت دی، میرے نبی نے فرمایا میری عائشہ میری حمیرہ، جب میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آخری دن میں آپ نے پیغام بھجوایا، مجھے فلانا کرتا فلاں پجامہ میرے تک پہنچایا جائے، آج میں رب کی دربار میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ میں بات کروں آپ کو سمجھے کیا وجہ؟ میں نے کہیں پڑھا نہیں، صرف دماغ میں یہ بات آتی ہے اس لیے کہ آج جانے کا ٹائم ہے، جانے لگے، اگر دشمنوں نے میرے اوپر وار کر دیا، میری شکل نہ کھل جائے، لہذا چادر ہٹا کے عثمان نے پجامہ پہن لیا۔
صبح کی نماز حضرت عمر پڑھا رہے ہیں، کہاں؟ آپ پس منظر کو دیکھیں، تاریخ پڑھے، جو بادشاہ ہوتا، وزیر اعظم ہوتا، امیر المؤمنین ہوتا، وہی امامت کراتا۔ اور کہتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ اصل کام بھی علماء کا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر بادشاہ بھی بولو، سارے بولو، حضرت عمر بادشاہ بھی بولو، حضرت عثمان بادشاہ بھی، حضرت علی بادشاہ بھی، حضرت حسن بادشاہ بھی، امام بھی، امام حسین اور دنیا کا بادشاہ بھی اور امام بھی۔ اس لیے ایک ہوتی ہے امامت صغریٰ، ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ۔ یعنی بادشاہ وہ بن سکتا ہے جسے یہ سارے معاملات کا پتہ ہو، نماز کا پتہ ہو، دین کا پتہ ہو، شریعت کا پتہ ہو، بلکہ شریعت میری نہیں ہے، بڑا پیارا جملہ، جسے شریعت محمدی کا پتہ ہو، جو دین اسلام کو جانتا ہو، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کر، وہی بادشاہ اس سے میدان عرفات میں عید کرتا، وہی حج کا خطبہ دیتا۔ آئیے دعا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حضرت حسن و حسین کا غلام بھی عطا کرے، ان کا ماننے والا تو مل جائے یہاں۔ اور گئے وقت بیت چکا ہے، کافی ہو گیا ہے، مطلب ہے ان باتوں کو کھولتا تو آپ لفظ لیتے کہ امیر المومنین عمر، جس نے اللہ 22 مربع میل پہ حکومت کی، اور حکومت کیسی کی؟ دن میں وہ تخت پہ بیٹھتے تھے، رات کو وہ ہاتھ میں عصا لے کر مدینہ کی دعوت کیا کرتے، اور کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کو دیکھو، امیر المومنین عمر کو دیکھو، جب بیت المقدس فتح ہوا فلسطین، تو اس پر جب آگے بڑھے نا تو لوگوں کی نظر پڑی، غلام اونٹ پہ بیٹھا تھا، عمر کے ہاتھ میں ان کی مہار تھی، آگے بڑھے، تکنے والوں نے تکا، دیکھنے والوں نے دیکھا، شاعرین نے سوال کیا، بتایا جائے وزیر اعظم کون ہے، غلام کون ہے؟ جواب آیا وزیر اعظم وہی ہے جس ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے، غلام وہ ہے جو اونٹ پہ بیٹھا ہے۔ جب آگے بڑھے لوگوں کی نظریں پڑی، یہ ہے وزیر اعظم۔ حضرت عمر کے جسم پہ جو کرتا تھا اس پہ 17 ٹاکیاں چمڑے کی لگی ہوئی تھی۔ بولو تو صحیح۔ ایک وقت آیا تھا، انہوں نے کہا میں امیر المومنین سے ملنا ہے، انہوں نے کہا جی ادھر دیکھے مسجد نبوی نہیں ہے، ادھر دیکھے نہیں ہے، ایک جھوپڑی تھی، جھوپڑی، اس کا تخیل کیا ہے، تصور کیا ہے؟ آئیے بتاؤ، یہ جو کھجور کی وہ چھڑیاں ہیں نا، یہ چھڑیوں کی چھت تھی، کھجور کے وہ جو شاخیر ہے کلیجے پڑے ہوئے تھے، اور ایسے پتھروں کے چاروں طرف ایسے وہ دیواریں تھی، اس کے اندر سوراخ تھا چھوٹے چھوٹے ہوا کے لیے، نیچے ریت تھی اور اینٹ لگی تھی، وزیر اعظم اسی ریت پہ سویا ہوا۔ وقت آیا، ادھر ادھر دیکھا، کسی نے کہا وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں گے، تو نے کہا وزیر اعظم ہاؤس کون سا ہے؟ کہتے وہ جھوپڑی۔ نے کہا لے یہ کیا ہوا؟ تو آگے گئے، ایک بندہ پلے ایک لٹھی آرام سے سویا ہوا ہے، وہ وقت والوں نے آگے جگایا، اٹھے، وہ بول پڑے واہ عمر، آپ ہی کہتے واہ عمر، تیرے نام سے کیسا وہ کسرا کانپنے لگتے ہیں، ان کا پیشاب نکل
مت دنیا سے چلا جاؤ، میری قبر حضور کے قدموں میں۔ اب عائشہ کے پاس جب پہنچے عبداللہ بن عمر تو فرمایا ابا نے بھیجا ہے۔ اما جی ابا بھی مجبور ہے، آ کر لگی ہے پتلا کا اپنے باپ سے کہہ دے کہ جب تو دنیا سے جائے تجھے اللہ کے نبی کے قدموں میں روضہ میں اجازت ہے، تیرے باپ کا میرے اوپر احسان ہے، جب منافقین میرے اوپر پہنچنے لگائی تھی تو میرے بابا عمر نے میرے بارے میں کہا تھا یا رسول اللہ عائشہ سچی ہے، پاک ہے، منافقین جھوٹے ہیں، یہ بہتان ہے۔ اور میرے بیٹے عبداللہ جو لفظ تیرے اپنے عمر میں بولے تھے وہی شیخ الفاظ اللہ نے قرآن بنا کے بھیجا۔ پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا، آتے ہیں بس بولنے کے بعد یکم محرم الحرام ہوئی، صبح کے وقت حضرت عمر شہید ہو گئے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں جگہ ملی ہے۔ سن حضرت عمر کب شہید ہوئے؟ نوجوانوں سارا دن یوں کرتے رہتے ہیں، فلمیں گانے بجانے یہ چیزیں، یہ اچھی چیز بھی ہے، اس سے کام لو۔ بہت ساری چیزیں ابھی قاری صاحب نے بیٹھے تھے، تاریخی کتاب تھی، ہمارے دوست نے ان کے گھر سامنے آئے، میں نے دیکھا یہ بڑی پیاری کتاب ہے، بہت پرانی۔ پھر میں نے وہاں جا کے گوگل میں سرچ کیا تو وہی کتاب یہاں کھڑی ہوئی۔ تو بھائی یہ اچھی چیز بھی ایسی اچھی چیزیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ حضرت کی وفات کب ہوئی، حضرت ابو بکر کی کب ہوئی، حضرت یہ ساری چیزیں کا یاد ہمیں یاد کرنا نبی کا کرتے ہیں، ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے سنیں یکم محرم الحرام سن 24 ہجری حضرت عمر شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت کرتے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔